موضوع الدرس في أحكام الطلاق وعدة الطلاق وأحكام الرجعة، سورة الطلاق، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله، ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: وقال الصدي: ومن يتق الله يطلق للسنة ويراجع للسنة۔ حضرت امام صدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرے، اس کا معنی یہ ہے کہ یطلق للسنہ، کہ طلاق دے تو طلاق سنت کے مطابق دے، یعنی طہر میں ہو، حیض نہ ہو، حمل نہ ہو، اور اس طہر میں آپس میں ملے نہ ہوں، اور طلاق بھی ایک دے۔ یہ طلاق سنہ ہے۔ تو طلاق سنت دیتا ہے، اور رجوع بھی سنت کے مطابق کرتا ہے کہ اگر طلاق رجعی ہے تو گواہوں کو سامنے کر کے رجوع کر لے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اللہ سے ڈر گیا۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی آگے راستے پیدا فرما دیں گے۔ وزعم ان رجلا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقال له عوف بن مالک الاشجعی كان له ابن، وأن المشركين أسروه فكان فيهم، وكان أبوه يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيشكو إليه مكان ابنه وحاله التي هو بها وحاجته، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره بالصبر ويقول له: إن الله سيجعل لك فرجا، فلم يلبس بعد ذلك إلا يسيرا أن انفرد ابنه من أيدي العدو، فبر بغنم من أغنام العدو فاستاقها، فجاء بها إلى أبيه، وجاء معه بغنم قد أصابه من المغنم، فنزلت فيه هذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اس روایت مبارک میں آتا ہے کہ ایک صحابی تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کا نام عوف ابن مالک الاشجعی تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا اور اس کو مشرکین نے قید کر دیا۔ اب وہ اپنے بیٹے کی جدائی میں بڑا پریشان، بڑا غمگدہ، سرکار دو جہاں کی خدمت میں حاضر ہو کہ یا رسول اللہ، مجھے بڑھاپے میں بیٹے کی ضرورت ہے، اور بیٹا دشمنوں کی قید میں ہے، خدا جانے اس کے ساتھ کیا کرتے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاصبر عوف، صبر کرو، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے امید خیر کی رکھو۔ تو حضور پاک ہمیشہ اسے صبر کی دعوت دیتے رہے، کیوں؟ قاعدہ بھی یہی ہے کہ اللہ نہ کرے اگر مومن کو کوئی مصیبت آئے تو صبر کرے۔ اسی لیے حکم ہے وبشر الصابرین، اللہ فرماتے ہیں صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیں۔ اور صبر کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ
وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ جن پہ اگر کبھی کوئی مصیبت آئے تو بس وہ کہتے ہیں سب کچھ اللہ کے لیے ہے، اگر اللہ نے لے لیا تو اس کا مال ہے، اس کا ملک ہے، اپنے ملک کو کوئی واپس لے لے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ یہ جدائی بھی عارضی ہے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم سب نے بھی تو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون، یہی لوگ ہیں جن پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں، یہی لوگ ہیں ہدایت والے۔ تو حضور نے فرمایا فصبر، صبر کر۔ وہ صبر کرتا رہا۔ ایک دن اس کے بیٹے کو اللہ نے موقع دیا تو وہ دشمن کی قید سے نکل گیا، فرار ہو گیا۔ اب جب راستے میں آیا تو اس نے دیکھا کہ میرے دشمنوں کی تو بہت ساری بکریاں ہیں، کھڑی ہیں، بہت بڑا مال ہے۔ اس نے بکریاں بھی ساتھ لے لی، اور بکریوں کو بھی لے کے باپ کے پاس پہنچ گیا۔ میں نے کہا الحمدللہ میں بھی آ گیا ہوں، یہ مال غنیمت بھی لے آیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی تو اللہ تبارک و تعالی نے گویا کہ یہ آیات نازل فرمائیں کہ جو آدمی صبر کرتا ہے، مشقتوں پہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر تنگی کے بعد اس کے لیے راستہ پیدا فرما دیتے ہیں، پھر راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد فَنَزَلَتْ فِيهِ، یہ آیت اسی کے بارے میں اتری، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، رواہ ابن جریر وروى أيضا من طريق سالم بن أبي الجعد مرسلا نحوه، وقال الإمام أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن عيسى عن عبد الله بن أبي الجعد عن ثوبان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، رواه النسائی ماجہ من حدیث سفیان الثوری به۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سند کے ساتھ حضرت ثوبان نے روایت کی کہ حضور پاک نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں اس کے گناہ کی وجہ سے۔ اور آپ نے فرمایا کہ تقدیر کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا مگر دعا اللہ قبول فرما لیں تو ان کی مرضی ہے۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جو چاہے مٹا دیں، جو چاہے لکھ دیں۔ ولا یزید فی العمر الا البر، اور آدمی کی عمر جو ہے وہ نہیں بڑھ سکتی مگر نیکی کرنے سے، اعمال صالحہ کرنے سے، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے سے اس کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے۔ اب اس حدیث میں سمجھیں، کیونکہ مستشرقین جو ہیں وہ بڑے بڑے اشکال کرتے ہیں کہ بھی مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ بھئی گناہوں کی وجہ سے مصیبت آتی ہے۔ وہ کہتے ہیں دیکھ لیں کتنے دنیا میں کفار ہیں، مسلمانوں کے نزدیک تو کافر ہیں، مشرک ہیں، پھر شرابی ہیں، زانی ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، 24 گھنٹے ان کی زندگی گناہ میں گزرتی ہے اور ان پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی۔ اچھا اسی طرح چلو کافروں کو بھی چھوڑ دو، بعض لوگ مسلمان ہیں، یعنی ظاہراً مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں تو مسلمان ہیں، لیکن 24 گھنٹے گناہ کے اندر ہیں، رشوت ہے، زنا ہے، عیاشی ہے، جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا ان کو۔ اور ان کو اقتدار مل رہا ہے اور کرسیاں ہیں، عزت ہے، وقار ہے، پروٹوکول ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ پھر یہ کیا وجہ ہے کہ گناہ کی وجہ سے ان پر تو کوئی مصیبت نہیں آئی، آپ کیسے کہتے ہیں کہ گناہ کی وجہ سے اللہ رزق گھٹا دیتے ہیں؟ ان کا رزق تو بڑھ رہا ہے، وہ تو روزانہ رشوت میں کروڑوں روپے کھا رہے ہیں۔
جن کے گھر میں یعنی اپنے گزارے کے لیے حالات نہیں تھے، وہ آج کروڑوں پتی نہیں اربوں پتی ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ ایک بات کو یاد رکھیں کہ جہاں تک کافروں کا معاملہ ہے وہ تو معاملہ ہی الگ ہے، کہ فلا یغررک تقلبہم فی البلاد۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کسی دھوکے میں نہ پڑیں کہ یہ کیوں کھا پی رہے ہیں، متاع قلیل، یہ چند روزہ زندگی ہے، مدع اڑا لیں، ثم مأواہم جہنم، پھر انہوں نے ہمیشہ جہنم میں رہنا۔ تو کافروں کا تو معاملہ ہی الگ ہے کہ ان کے لیے تو یہ دنیا ہی ہے نا، آخرت تو ہے ہی نہیں۔ ما لہ فی الآخرۃ من خلاق۔ اب دیکھیں کہ گناہگار مسلمان ہے لیکن رزق ہے، پیسہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں استدراج، کہ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کو یعنی ڈھیل دیتے ہیں، اور گناہ کیا اور گناہ کیا اور گناہ، اور جب پکڑتے ہیں تو پھر ان بطش ربک لشدید۔ تو اگر گناہ کرنے کے بعد تمہیں دولت مل رہی ہے تو سمجھو یہ اللہ کی طرف سے استدراج ہے۔ جیسے شیطان ہے، دیکھو تو اللہ کی اپوزیشن میں ہے، یعنی دشمن ہے، لیکن کتنا طاقت ہے اس کے پاس، پانی پہ تخت بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، ایک سیکنڈ میں ایک ملک سے دوسرے ملک میں پہنچ جاتا ہے، دلوں میں وسوسے ڈال دیتا ہے، بڑی سی بڑی شکلیں بنا لیتا ہے، جس کو چاہے گمراہیوں میں ڈال دیتا ہے۔ تو اس کے پاس کتنی طاقت ہے کہ نہ موت آ رہی ہے، نہ اس کو کبھی بیماری، کبھی ابلیس کو سر درد ہوا ہے۔ تو یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ جو صحیح معنی میں مومن لوگ ہیں، ایمان والے ہیں، ان سے اگر گناہ ہو جائے تو کوئی مصیبت آ جائے، تاکہ اللہ چاہتے ہیں یہ بندہ یہی پاک ہو جائے، اس کے گناہوں کا کفارہ جو ہے وہ ہو جائے، اور جب یہ میری دربار میں آئے تو بالکل صاف۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کا قرآن بھی حق ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ بھی حق ہے، کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو مصیبت آتی ہے اور بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، اور جب ہم نیکی کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی رحمت آتی ہے، اللہ کی طرف سے تسکین آتی ہے، سکون قلب نصیب ہوتا ہے۔ ایک بات تو یہ سمجھ۔ دوسری بات یہ آ گئی کہ بھی تقدیر کو دعا ٹال سکتی ہے۔ لا يرد القضاء الا بالدعاء، لا يرد القدر الا بالدعاء، کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں روک سکتی مگر دعا۔ جیسے اقبال نے کہا تھا نا کہ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو اب دوسری جگہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ قضاء و قدر تو بدلتی ہی نہیں، جو اللہ نے لکھ دیا لکھ دیا۔ حضور نے فرمایا رفعت الصحف، وہ صحائف جو ہیں اٹھا دیے گئے، جفت الاقلام، قلم خشک ہو گئی۔ ما یبدل القول لدی، اللہ نے فرمایا کہ میں جو فیصلہ کر دیتا ہوں وہ بدلتا نہیں ہے۔ تو پھر کیا معنی ہوا کہ دعا کے ساتھ تقدیر جو ہے اس کو بھی روکا جا سکتا ہے؟ تو اس کی ایک آسان مثال سمجھ لیں تو انشاءاللہ مسئلہ سمجھ آ جائے گا۔ اب معراج والی رات جو ہے حضور پاک پر اور امت پہ 50 نمازیں فرض ہوئی، ٹھیک ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا، سرکار دو جہاں پھر اللہ کے دربار میں تشریف لے گئے، 5 معاف ہو گئی، پھر 5 معاف ہو گئی، پھر 5 معاف ہو گئی، پھر 5، باقی 5 رہ گئی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام بھی چاہتے تھے کہ حضور پھر معافی مانگے، 5 میں سے بھی کمی ہو، کہ آپ کی امت تو بعد میں آ رہی ہے، میری امت تو پہلے گزری ہے، وہ 3 نہیں پڑھتے تھے، تو آپ کی امت کہاں 5 پڑھے گی؟ لیکن اللہ نے فرما دیا کہ میرے نبی
ما یبدل القول لدی، ہمارے فیصلے کبھی نہیں بدلتے. ہم نے آپ کی امت پہ 50 لکھی ہیں اور 50 ہی رہیں گی، لیکن ہم نے اس کا آسان حل کر دیا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جب کوئی ایک نیکی کرے گا تو ہم 10 گنا لکھیں گے، جب وہ 5 بڑھیں گے ہم 50 لکھیں گے. تو اب اللہ کا فیصلہ تو نہیں بدلا، لیکن ہمیں رعایت مل گئی کہ نہیں مل گئی؟ بھئی اللہ کے فیصلے میں ہمارا ثواب اسی طرح برقرار ہے. یعنی ہم 5 پڑھ رہے ہیں، لکھی 50 جا رہی ہیں. تو اسی طرح جو تقدیر کے فیصلے ہیں ان میں بھی یہی لکھا ہوتا ہے کہ میں اپنے بندے کو مانگنے کی توفیق دوں گا، وہ مانگے گا تو یہ بھی اسی تقدیر میں ہوتا ہے کہ پھر ہم اس کو یہ رعایت دے دیں. یہ معنی ہوتا ہے کہ لا يرد الدعاء لا يرد القضاء الا بالدعاء. اچھا، اسی طرح کہ ولا يزيد من العمر الا البر، کہ آدمی کی عمر نہیں بڑھتی مگر والدین سے بھلائی سے. تو عمر بھی تو نہیں بڑھ سکتی نا، اس کا بھی تو وقت معین ہے. اذا جاء اجلهم، جب وقت آ گیا، لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، نہ ایک گھڑی آگے ہوگی نہ ایک گھڑی پیچھے ہوگی. تو پھر یہ کیا معنی ہے کہ عمر بڑھ جائے گی؟ اور حدیث میں آ گیا کہ جو چاہتا ہے کہ میرا رزق بھی بڑھ جائے، میری عمر بھی بڑھ جائے، تو اپنے والدین کی اطاعت کرے، خدمت کرے اور صلہ رحمی کرے. فلیصل رحمہ. اور ادھر حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک دفعہ بی بی عائشہ نے کہا تھا، عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ اطال اللہ عمر کا، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. تو آپ نے فرمایا کہ ضیعت اوقات کی یا عائشہ، تم نے وقت ضائع کیا ہے، ہم لمبی نہیں ہو سکتی عمر، جو عمر ہے وہی رہے گی. تو پھر یہ کیا معنی ہوا کہ جو چاہتا ہو عمر زیادہ ہو جائے، عمر بڑھ جائے تو وہ نیکی کرے، احسان کرے والدین. تو معنی ہی بڑھ جانے کا یہ ہوتا ہے کہ اسی عمر میں اللہ اس سے اتنے بڑے کام لے لیتے ہیں جو لوگ اسے 100 سال میں بھی نہیں ہوتے. عمر وہی رہی لیکن کام زیادہ ہو گیا. اب بہت سارے علماء، بہت سارے محدثین 40 سال 50 سال کی عمر میں فوت ہو گئے، لیکن سینکڑوں کتابیں لکھ گئے جو آج تک پڑھی جا رہی. تو اسی تھوڑے وقت میں اللہ برکت ڈال دیتے. اب دیکھیں نا کہ بھی آپ اگر کوشش کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2000 حدیثیں یاد کریں، کتنا وقت لگے گا؟ لیکن محدثین نے 2 لاکھ حدیثیں یاد کی، کسی نے 1 لاکھ حدیث یاد کی. تو معنی یہی ہوتا ہے عمر بڑھ جانے کا کہ اللہ نے اس کی اسی عمر کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے، برکتیں آ گئیں، رزق آ گیا، آسانیاں آ گئیں، زیادہ سے زیادہ دین کا کام ہو. اب اس کو بھی ایک مثال سے سمجھ لیں کہ حضور کی نبوت جو ہے وہ عالمی ہے، پورے عالم کے لیے ہے، پوری کائنات کے لیے ہے، مشرق مغرب شمال جنوب عرب عجم گورا کالا سب کے لیے ہے. تو اب بندہ سوچ سکتا ہے کہ جب حضور کو نبوت ملی ہے تو آپ مکے میں تھے اور مکے کے باہر آواز جا ہی نہیں سکتی تھی، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا. اچھا، پھر آہستہ آہستہ مدینہ شریف پہنچ گئے، پھر آہستہ آہستہ فتوحات ہونے لگے، پھر آہستہ آہستہ خلفائے راشدین کے دور میں فتوحات اور زیادہ ہونے لگے، اسلام پھیلتا گیا، لیکن ساری دنیا میں تو نہیں نا. اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے ہیں کہ اگر آپ اسلام کا پیغام دینا چاہتے ہیں، ایک چینل پہ آ جائیں، پوری دنیا کو آپ 1 منٹ میں پیغام پہنچا دیں. آپ ویب سائٹ پہ آ جائیں، دیکھیں آپ کا پیغام کہاں کہاں پہنچتا. تو اللہ نے وہ ذرائع پیدا فرما دیے ہیں، وہ اسباب پیدا فرما دیے ہیں کہ جہاں آواز نہیں جا سکتی تھی اب وہاں بھی آواز جا رہی.
اب تو سمندروں کے نیچے بھی آپ آواز پہنچا سکتے ہیں اور نیچے جا کے آپ تصویریں بھی بنا سکتے ہیں۔ اب آپ کے پاس ایسے صواريخ ہیں کہ ان کے ذریعے آپ چاند پہ بھی جا رہے ہیں، مشتری پہ اور مریخ پہ بھی آپ ڈورے ڈال رہے ہیں۔ تو معنی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے اللہ کے نبی کا دین اور آپ کی نبوت اور آپ کا شریعت جو ہے پورے عالم کو پہنچ جائے گی۔ اسی لیے حدیثوں میں ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو علی وجہ الارض کوئی دین نہیں ہوگا، صرف دین اسلام ہوگا۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ کا وہ وعدہ پورا ہو جائے گا کہ آپ کے دین کو ہم نے تمام ادیان پہ آج غالب کر دیا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عمر بڑھ جانے کے دو معنی ہیں، یا عزت سے عمر کٹ گئی۔ دیکھو نا، ایک آدمی ہے اللہ نہ کرے مصیبت میں ہے، جیل میں پڑا ہے، اس کے لیے تو مہینہ کاٹنا مشکل ہے نا، لیکن خوشیوں کے اندر تو سال گزر جاتا ہے، پتہ نہیں لگتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں، اور یہ سارا کچھ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، ہر چیز لکھی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اگر یہ عمل کرے گا میں اس کی عمر 70 ہوگی، نہیں کرے گا تو پھر 60 ہوگی۔ ورواه النسائی وابن ماجہ من حدیث سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی وقال محمد بن اسحاق جاء مالک الاشجعی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال له اسر ابنی او فقال له ارسل الیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرک ان تکثر من قول لا حول ولا قوة الا باللہ وكانوا كشدوه بالقد فسقط القد عنه فخرج فإذا هو بناقة لهم فركبها وأقبل فإذا بسره القوم الذين كانوا كشدوه وصحابهم فأتبع أولا آخرا فرمي فجاء أبويه إلا وهو ينادي بالباب فقال أبوه أوف رب الكعبة فقالت أمه وصوتاه وأوف كيف يقدم لما هو فيه من القد فاستبق الباب والخادم فإذا أوف قد ملأ الفناء إبلا فقص على أبيه أمره وأمر الإبل فقال أبوه كفى حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسأله عنها فأتى رسول الله فأخبره بخبر أوف وخبر الإبل فقال له اسنا بها ما أحببت ما كنت صانيا بمالك ونزل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ اس روایت میں محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مالک الاشجعی حضور کے خدمت میں آئے، انہوں نے کہا میرے مدنی، میرے آقا رحمت دو جہاں، میرا بیٹا اوف جو ہے دشمن کی قید کے اندر ہے اور دشمنوں نے اس کو قید کر رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو کسی طرح پیغام پہنچاؤ کہ ان یکسر لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ وہ اسی کلمے کی کثرت کرے۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں یاد رکھو جو کچھ حضور نے فرمایا ہے نا وہ حق ہے، بس شرط یہ ہے کہ یقین ہو، یقین نہ ہو تو پھر کوئی بھی فائدہ نہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ارتکاز توجہ جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے۔ دیکھا نہیں اللہ والے کہتے ہیں ابھی دل پہ توجہ کرو اور دل پہ نظر رکھو اور دل پہ ضرب لگاؤ اور تم اس طرح سانس کھینچو، اس طرح کلمہ پڑھو، اس طرح ذکر کرو، اس طرح بیٹھو، تمہارے ہاتھ ایسے ہوں، بیٹھنا ایسے ہو۔ کیا مطلب ہوتا ہے ان کا کہ وہ ارتکاز جو ہے نا وہ کسی طرح حاصل ہو۔ اب اسی نماز کو دیکھ لیں آپ، اللہ نے حکم دیا کہ پہلے تو آپ اللہ اکبر کہیں اور پھر آپ کے ہاتھ بھی انگلیاں بھی بند ہوں اور ان کا رخ بھی کعبے کی طرف ہو۔ یہ نہیں کہ اللہ اکبر، یہ تو کسی حدیث میں نہیں ہے۔
کہ انگلیوں کا رخ بھی کعبے کی طرف، اور ایسے کھڑے ہو کہ تمہارے پاؤں کی انگلیاں جو ہے ان کا رخ بھی کعبے، یہ نہیں کہ ایک پاؤں ادھر ہے اور ایک پاؤں ادھر ہے۔ اسی طرح پھر حکم ہے کہ تمہارا دایاں ہاتھ جو ہے بائیں کے اوپر، اور اسی طرح پھر حکم ہے کہ جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں تاکہ گھٹنوں کو اچھی طرح پکڑ لو اور بالکل اپنی کمر کو سیدھا کرو۔ پھر حکم ہے کہ سیدھے کھڑے ہو جاؤ اور کہو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضا۔ یہ کیا ہے آخر؟ سجدے میں جاؤ تو تمہارے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ قبلے کی طرف ہو، انگلیاں بھی قبلے کی طرف، یہ نہیں کہ ایک ہاتھ یوں ہو اور ایک یوں ہو، ان کے درمیان میں تمہارا سر ہو، اور پھر تم پوری توجہ سے پڑھو سبحان ربی الاعلی۔ یہ سارا کیا ہے؟ ویسے ہی اللہ پاک فرماتے تھے بھی کھڑے ہو جاؤ اور 4 سورتیں پڑھ کے چلے جاؤ، یہ اللہ فرماتے تھے چلو کھڑے رہو، جب تھک جاؤ سجدے میں گر جاؤ۔ یہ ساری کیفیت جو ہے کہ قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، پھر قیام بھی ہو، پھر سجود بھی ہو، پھر قعدہ بھی ہو، پھر تشہد بھی ہو، پھر سلام بھی ہو، اور شرط بھی بتا دی کہ تحریمھا التکبیر و تحلیلھا التسلیم۔ جب اللہ اکبر کہہ دیا تو اب سارے کام شام بند ہو گئے، حرام ہو گئے، اب حرکت مت کرو۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ نظر سجدے والی جگہ پہ رکھو۔ اچھا جی جگہ کیوں؟ کہا کأنک ان تعبد اللہ، کا گویا کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، یعنی کیسی توجہ کامل کرو کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اچھا اگر تم اس مقام پہ نہیں پہنچے ہو تو فإنہ یراک، کم از کم اللہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں نا۔ جب تم حاکم کے دربار میں کھڑے ہوتے ہو کیسے دیکھا نہیں پولیس والوں کو؟ اگر کسی افسر کے پاس جا رہے ہو تو کیسے وردی کے بٹن ٹھیک کرتے ہیں، کالر ٹھیک کرتے ہیں، ٹوپی ٹھیک کرتے ہیں، پھر قد آدم شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں کہ میری وردی میں کوئی کریز تو نہیں ٹوٹی ہوئی، میرا بوٹ جو ہے چمک ہے، پالش ہے، ٹھیک ہے نہیں ہے، تسمے تو ٹھیک بندے ہوئے ہیں۔ اتنا تو خدا کے دربار میں جب آؤ تو بس تمہیں کھرک شروع ہو جاتی ہے، کبھی یوں کر رہے ہو اور کبھی یوں کر رہے ہو اور کبھی یوں کر رہے ہو۔ یہ کیا ہے؟ یہ کون سی نماز ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ خاشعون کا یہی معنی ہے کہ کبھی رومال بناؤ، کبھی جوال نکال کے دیکھو کال کس کی آ رہی ہے، کبھی گھڑی دیکھو ٹائم کیا ہو گیا ہے، یہ خشوع ہے، اسی کا نام خاشعون ہے۔ تو بات سمجھو کہ یہ ساری مشق ہمیں کیوں کرائی جا رہی ہے۔ اچھا جی ہم اکیلے بیٹھے ہیں تو اب تو سلام کی ضرورت نہ ہو نا؟ نہیں، نماز سے نکل نہیں سکتے جب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یا اللہ تو کس پہ ہم سلام کریں؟ میں تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، میرے فرشتے تو موجود ہیں نا، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، کرامن کاتبین تو موجود ہیں نا، تمہیں نظر نہیں آ رہا ہے، حافظہ تو موجود ہیں نا، تمہیں نظر نہیں آ رہے تو بعض جنات المسلمین جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، تو وہاں بھی سلام سے نکلو، تکبیر سے داخل ہوں سلام سے نکلو، اور پھر سارے آداب سکھائے کہ جب اتحیات میں بیٹھو تو تمہارے یہ ہاتھ یوں لٹکے ہوئے نہ ہوں، اوپر رکھے ہوں۔ یہ بات لوگ ہیں نا اتحیات میں یوں کر رہے تھے، یہ ناجائز ہے، خلاف سنت ہے، ہاتھ اوپر رکھے۔ یہ کیفیات کیوں سکھائی جا رہی ہے؟ مجھے خدا کے لیے غور، اور یہی تم الزام دیتے ہو نا صوفی صوفی صوفی، وہ یہی کیفیات تو پیدا کرتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اگر وہ صوفی قرآن و سنت کے خلاف چلتا ہے پھر وہ صوفی نہیں ہے، وہ گمراہ ہے۔ صوفی کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ جس کے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہو اور دوسرے میں فرمان محمد مصطفیٰ۔ صوفی کا معنی ہی یہ ہے کہ صفائے قلب ہو،
صوفی کا معنی یہ نہیں ہے کہ گرم کپڑے صوف پہننے والا ہو. صوفی کا معنی یہ ہے کہ جس کے دل میں شرک اور گناہوں سے بالکل پاکی ہو چکی ہو، دل منور ہو، دل روشن ہو، انشراح صدر ہو چکا ہو، جس کو بصر کے ساتھ بصیرت بھی حاصل ہو، اور جو اللہ کے نور سے دیکھتا ہو. اسی لیے آیا کہ فراست مومن سے بچا کرو، انہ ینظر بنور اللہ، اللہ اس کے لیے چیزیں روشن کر دیتے ہیں. تو وہ بھی اللہ کے بندے ہمیں یہی پریکٹس کرواتے ہیں کہ بھئی تیری ارتکاز جو ہے، توجہ جو ہے وہ کامل ہو جائے اللہ کی طرف. کہ جب تو کہے اللہ تو سب سے کٹ جائے. اپنی ہستی کو مٹا دے. یہ تو پھر اصطلاحات ہوتی ہیں نا کہ جی فنا فی اللہ ہو گیا، فنا ایسا، یہ سمجھانے کی باتیں ہیں. تو اس لیے حکم ہے ارتکاز، تمہاری توجہ کامل ہو. یار ایک چھوٹی سی بات ہے، ایک پیالی چائے بنا رہے ہو نا، تو اگر وہ اچھی طرح توجہ نہ ہو تو آدھی چائے باہر گرے گی، آدھی پیالی میں گرے گی. تو جب توجہ کے بغیر ایک چائے کی پیالی نہیں بن سکتی، توجہ کے بغیر عورت ایک روٹی نہیں لگا سکتی، تنور میں روٹی نہیں لگا، ورنہ ہاتھ جل جائے گا یا دوپٹہ اندر جا پڑے گا. تو تم اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اور جی فلاں بزرگ نے بتایا تھا وظیفہ پڑھا ہے، اثر نہیں ہو. اثر کیسے نہیں ہوا؟ یہ ہو سکتا ہے اثر نہ ہوتا تمہیں پڑھنے کی توفیق ہی کیوں ہوتی؟ جب تم پڑھ رہے ہو، اللہ کو یاد کر رہے ہو، یہی اثر تو ہے نا. تو حضور پاک نے وظیفہ بتلایا، تو اب جو مصیبت میں ہیں، جو قید میں ہیں، حضور کے اس وظیفے پہ عمل کریں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا یہ پورا بھی پڑھ سکتے ہو، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، لا ملجأ ولا منجأ منہ الا الیہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا ملجأ ولا منجأ منک الا الیک. تو جو بھی آپ کو یاد ہے، حضور نے فرمایا بیٹے کو پیغام بھیجو کہ وہ قید میں. اچھا اس کو انہوں نے باقاعدہ باندھ کے رکھا ہوا تھا. قد کہتے ہیں بے جلد مدبوغ غیر مدبوغ، یعنی چمڑے کی پٹیاں بنا کے اس سے باندھتے تھے اپنے قیدیوں کو، چمڑے کی رسی سمجھ لو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پیغام بھیج دیا. اب بیٹے نے وہاں پڑھنا شروع کیا اسی عمل کو. اللہ کی شان یہ ہے، اس کے پڑھنے کا ایسا اثر ہوا، خدا کی قدرت سے اس کی بیڑیاں جو تھی نا ہاتھ کی کھل گئی، پاؤں کی اس نے خود کھول لی، اور باہر نکلا تو اونٹ کھڑا تھا، اونٹ پہ بیٹھا، اونٹ بھگایا، آگے آیا تو اونٹوں کا قافلہ کھڑا تھا، اونٹوں کو لے کے بھاگ پڑا. اور ان کو بھی پتہ لگ گیا بھی قیدی بھاگ گیا، وہ بھی بڑے بھاگے رہ کے نکل گیا. اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تو آواز دی، تو باپ نے آواز پہنچی، اس نے کہا واللہ اوف، خدا کی قسم میرے بیٹے اوف کی آواز ہے. اس کی ماں نے کہا آواز سوا تھا، کیا کہہ رہے ہو؟ وہ مشرکین نے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، ہاتھوں پاؤں میں اس کے باقاعدہ رسیاں بندھی ہوئی ہیں. اوف کیسے آ گیا؟ اس نے کہا نہیں نہیں، اتنی دیر ہوئی، دروازہ کھٹکا، خادم نے بھی آواز دی کہ اوف دروازے پہ کھڑا ہے. تو باپ جب آیا ماشاءاللہ دیکھا تو سارا میدان گھر کا جو ہے تو اونٹوں سے بھرا ہوا ہے، بیٹا اتنا مال لے کے آیا ہوا ہے. اور نے کہا اچھا بیٹا الحمدللہ تم آ گئے، لیکن ٹھہرو حتیٰ آتی رسول اللہ، پہلے میں حضور سے پوچھ لوں کہ یہ اونٹ ہمارے لیے حلال بھی ہیں. یہ ہے نا ایمان. ہمارے تو ہی بڑے بڑے ماشاءاللہ جو بڑے بڑے گدی نشین ہوتے ہیں، سجادگان ہوتے ہیں،
اور جو بلا بھی آئے اندر، صدقہ ہے، خیرات ہے، زکوٰۃ ہے، ہدیہ ہے، جو بھی بلا ہے سب اندر۔ کسی دور میں گورنمنٹ نے پابندی لگا دی کہ یہ چندے جو آتے ہیں نا مزاروں پر، یہ ان گدی نشینوں کو نہ دیے جائیں، بلکہ وہاں صندوق رکھوا دیے جاتے تھے کہ بھئی اس صندوق میں ڈالیں اور وہ پیسے جو ہیں نا وہ اسی وقف پہ خرچ کیے جائیں گے۔ انہوں نے ماشاءاللہ ایسا انتظام کر لیا کہ صندوق بھی اوپر رکھی ہے، اندر سے سوراخ ہے، جو پیسہ ڈالتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے، نیچے مجاور بیٹھا ہے اکٹھے کر رہا ہے ماشاءاللہ۔ حکومت جب کھولے تو صندوق جی تو خالی ہے، ان کے اندر گیا، انہوں نے کہا جی ہمارا حق تھا، اللہ نے اڑا کے ہمارے پاس بھیج دیے، تم کیا کر سکتے ہو؟ یہ کوئی پیری ہے یا یہ مداری ہے، کیا بلا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ کوئی بھی وظیفہ پڑھو، درود شریف پڑھنا ہے، علیحدگی میں بیٹھو، تنہائی میں بیٹھو، اور جب زبان سے کلمہ نکلے تو تصور ہو کہ میرا درود میرا اللہ میرے مدنی کے پاس پہنچا رہے ہیں، اور میری زبان پہ کیا نام آ رہا ہے۔ عاشق تو نام لینے سے بھی ڈرتے تھے نا کہ 1000 بار بشو امدہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بھی ادبیست۔ کہتا ہے حضور میں اگر اپنی زبان کو مشک و گلاب سے بھی دھو ڈالوں نا تیرا نام لیتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ استاد عبدالحمید عدم میں ایک بڑا شاعر گزرا ہے، سید بھی تھا، بہت بڑا شاعر، اللہ اکبر، اور بلا نوش تھا، شراب نہیں پیتا تھا، شراب سے نہاتا تھا، غسل کرتا تھا، پیتے 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 بے ہوش ہو جاتا تھا، وہیں پیشاب نکل جاتے، پخانے نکل جاتے، وہیں پڑا رہتا، پھر شاگرد آگے اٹھاتے۔ وہ اسی لیے ایک تھے قاسمی تھے، میرے خیال میں اب ان کے بڑے بھائی تو فوت ہو گئے، چھوٹے بھائی ہیں، تو انہوں نے پنجابی میں شعر لکھا تھا کہ جنہ پیتیاں شراباں وہ ستے پہنے، جویں روڑیاں دے اتے مردہ کتے پہنے۔ کتے کو ڈال دو نا بڑا ہوتا ہے، یہ بھی ایسے بڑے ہوتے ہیں، نہ ہوش ہے، نہ کہیں ٹانگ ہے، کہیں سر ہے، ہوش تو ہے نہیں نا۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اور ہر مسلمان کو گناہوں سے بھی بچائے، اور ان عذابوں سے بھی بچائے، مقدرات سے بھی بچائے، ان بلاؤں سے بھی بچائے۔ یاد رکھو کہ جب درود پڑھ رہے ہو تو پھر پتہ تو ہو نا میری زبان سے کیا نکل۔ تو وہ عدم کو دوستوں نے مجبور کیا کہ یار اتنے بڑے شاعر ہو، بڑے شہنشاہ غزل ہو، کبھی حضور پاک کی نعت میں تم نے ایک شعر بھی نہیں کہا، کیسے مسلمان ہو تم سرکار دو جہاں کی تعریف میں تمہاری زبان سے کوئی لفظ ہی نہیں نکلا۔ پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ نے کہا با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار، کہ اللہ کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ اونچ نیچ گزر جاتی ہے، لیکن سرکار کے ساتھ ادب کا معاملہ ہے، میں پلید زبان سے کیسے سرکار کے نام پہ غزل کہوں؟ میری زبان پلید ہے، میرے کپڑے پلید ہیں، میرا گھر پلید ہے، میں سرکار کی مدح کیسے کروں؟ میں ڈرتا ہوں، میری زبان پہ سرکار کا نام آتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تو غفور الرحیم ہے نا، وہ تو کافروں کو بھی چاہے تو ہدایت دے دے، وہ تو چاہے تو جہنم سے بھی نکال کے جنت بھیج دے، وہ تو قادر ہے، لیکن حضور کا مقام جو ہے وہاں تو حکم ہے کہ آواز بھی اونچی نہ ہو، وہاں تو یہ حکم ہے۔ تو اس لیے وہ سیدھا حضور کے پاس گیا، کہا یا رسول اللہ اس طرح میرا بیٹا جو ہے الحمدللہ وہ آ گیا ہے اور اتنا مال بھی لے آیا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو استعمال کرو۔ اور یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وقال ابن ابي آدم حدثنا علي بن حسين قال حدثنا محمد بن علي بن حسن سفيان قال حدثنا ابراهيم الاشعث قال حدثنا الفضيل بن اياز عن هشام بن حسن عمران بن حسين قال رسول الله من انقطع الى الله كفاه الله كل مؤونة ورزقه من حيث لا يحتسب۔
ومن انقطع الى الدنیا وکلہ الیہا. حضور نے فرمایا جو بندہ ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ کا بن جائے، اللہ پھر اس کی ہر مشکل کو حل کرتے ہیں، ضرورت پوری کرتے ہیں اور اس کو رزق دیتے ہیں جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا. اور جو اپنے آپ کو دنیا میں ڈال دے کہ کاروبار، تجارت، پیسہ پیسہ، اللہ بھی اس کو پھر اسی کے سپرد کر دیتے ہیں کہ تمہیں دنیا چاہیے تو جاؤ دنیا کما لو. وقوله تعالی ومن يتوکل علی اللہ وحسبہ. قال امام احمد حدثنا یونس قال حدثنا لیث قال حدثنا قیس بن الحجاج عن حنش الصنعانی عن عبد الله بن عباس انه حدثه انه ركب خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عبداللہ بن عباس کہتی ہیں کہ ایک دن مجھے حضور نے سواری پہ اپنے پیچھے بٹھایا ہوا تھا اور اس کے بعد آپ نے فرمایا یا غلام انی معلمک کلمات. آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تمہیں کچھ بتانا سکھانا چاہتا ہوں. احفظ اللہ یحفظک، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھو، تم اللہ کے حکم پہ چلو اللہ تیری حفاظت کریں گے. احفظ اللہ تجدہ تجاہک، ہر وقت اللہ کو یاد کرو تو ہمیشہ اللہ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اور جب مانگو تو اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد پکڑو تو اللہ سے مدد پکڑو. وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. اور جان لو کہ اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے تمہیں نفع پہنچانا چاہے لیکن وہی ملے گا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا ہے. اور فرمایا وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. اور اگر ساری دنیا مل کے تمہیں نقصان دینا چاہے تو نقصان نہیں دے سکتی مگر وہ جو اللہ نے لکھا ہے. رفعت الاقلام وجفت الصحف، اب قلم بھی اٹھا دیے گئے، صحیفے بھی خشک کر دیے گئے، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. وقد رواہ الترمذی من حدیث لیث بن سعد وابن لہیعۃ بہ وقال حسن صحیح. وقال الامام احمد حدثنا وکیع قال حدثنا بشیر بن سلمان یساع سیار بالحکم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نزل به حاجة فانزلها بالناس كان كمنا لا تصل حاجته ونذهب بالله أتاه الله برزق عاجل أو بموت آجل. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک نے فرمایا جس بندے کو کوئی مشکل کوئی ضرورت پیش آئے وہ لوگوں سے مانگے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو آسان نہیں کرتے ہیں. اور جو اللہ کے دروازے پہ آ جائے اللہ اس کو فوراً رزق عطا فرماتے ہیں یا پھر وقت ہو تو بہت عطا فرما دیتے ہیں. ثم رواه عن عبد الرزاق عن سفيان بشير سيابي حمزة ثم قال وهو الصواب وسيار بالحكم لم يحدث عن طارق. وقوله تعالى إن الله بالغ أمره أي منفذ قضاياه وأحكامه في قدر ما يريد ويشاء. اللہ اپنے حکم کو پورا کرنے والے ہیں، مخلوق کے اندر جو اللہ نے حکم فرمایا ہے وہ پورا فرمائیں گے. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک انداز معین فرما دیا ہے. کا قولی تعالی وکل شیء عنده بمقدار. واللہ اعلم. کہتے جی کہ ایک آدمی قتل ہو گیا، اس کو ہسپتال کے کولڈ روم میں رکھا گیا. 1 مہینے کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی ملی، دفن ہوئی. تو اب عدت کب سے عورت کی شروع ہوگی؟ جس دن سے مرا ہے اس دن سے شروع ہوگی. عدت کا تعلق موت سے ہے. قبر میں رکھا جائے یا تلاجے میں رکھا جائے، کہیں بھی رکھا جائے. کہتے جی کہ میرے بھائی کی موت ہو گئی ہے، جمعرات کو اس کا جنازہ ہوگا.
میں مکے میں رہوں یا جبیل جا کے بھائی کے جنازے میں شرکت کروں؟ بالکل وہاں جائیں، بھائی کے جنازے میں جائیں، صلہ رحمی اسی کا نام ہے، آپ جائیں اس کی جنازے میں شریک ہوں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کریں، مکے میں تو آپ پھر بھی آ جائیں گے۔ میں نے انڈر ویئر پہنا ہوا تھا لیکن احرام باندھ لیا اور انڈر ویئر نہیں اتارا ہے، اگر پورے عمرے میں نہیں اتارا ہے تو دم پڑ گئی۔ اگر ایک آدمی شوگر کا مریض ہے، پیشاب کا تقاضا ہوا، حمام میں گیا، اس نے احرام اتار دیا تو کیا ہو گیا؟ احرام میں کوئی عمرہ بندھا ہوا ہے، اتارا تو بھاگ گیا عمرہ۔ کیا بے وقوفی ہے لوگوں کے دماغ میں۔ بھئی احرام جو ہے تم نے اس چادروں میں باندھا ہوا ہے، آدھا اوپر والی چادر میں، آدھا نیچے والی چادر میں، کیا بے کھول دیا کیا ہو گیا؟ آدمی احرام میں غسل بھی کر سکتا ہے کھول کے، استنجا بھی کر سکتا ہے۔ حضور پاک نے مینا میں غسل فرمایا، عرفات میں غسل فرمایا۔ میرا نقل کفالہ کا 8 مہینے سے چل رہا ہے، اللہ سب کی مشکلیں حل کریں۔ ابھی بتایا نا، یہی پڑھو، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور جتنا ہو سکے پڑھو، اللہ ساری مشکلیں حل کر دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللهم اجعل لنا وللمسلمین من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافیہ۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ابھی کیسا تھوڑا کم ہو گیا؟ میرے پاس ایک دوائی آئی ہے ہومیوپیتھک کی، بیٹے کو بھیجو وہ لے جائے، میرے سے لکھنے میں غلطی ہوئی، وہ میں نے احرام اتار دیا تو کپڑے بدل لیے، میں بھول چکا تھا۔ کتنی دیر کپڑے بدلے رہے؟ مطلب وہ فوراً ہی اس کے بعد میں یاد آ گیا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ پھر دوائی منگوا لو، وہ اس کے 10 قطرے اتنا گھونٹ پانی میں تھوڑے سے اس میں ڈال کے ہر 8 گھنٹے کے بعد پیو، انشاءاللہ اس کو توڑ کے نکال دیں گے۔ ذرا دم کرانا تھا، جب ملاقات کر دیا تو مجھے سوئے میں بہت ٹائم ہو گیا، 1 مہینوں کا نیند نہیں آ رہی، طبیعت خراب ہو رہی، خوف بہت ہو رہے، 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 خوف بہت